نیچے آنے سے پہلے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی رات قبرستان آتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، قبروں کو لے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نیا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم سبوں کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری کا دن میرے یہاں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس جلوہ گر تھے، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا شاید مصطفیٰ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، نبی کریم کو تلاش کرنے لگی، لیکن دیکھتی کیا ہے، اللہ کے نبی جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا کے وہاں کے مدفون کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیقہ نے یہ معاملہ دیکھا، فوراً واپس لوٹی اور اپنے بستر پہ آ کر کے لیٹ گئی۔ نبی پاک تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بات ایسی نہیں ہے، میں کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا، عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، کیا تم جانتی ہو اس شب میں اللہ کی رحمتیں کیسے عام ہوتی ہیں؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل ينزل لیلۃ النصف من شعبان فإلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب۔ اے عائشہ سنو، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عائشہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی بنو قلب کی بکریوں کی بال کی تعداد سے زیادہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شعبان کی 15ویں شب جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم قبرستان پر تشریف لائے تھے، تو پتہ چلا قبرستان پہ آنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور پھر مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کے وہاں کے مدفون کے لیے دعا کی تھی، دعا تو یہ دعا کرنا، قبرستان پہ آ کر فاتحہ پڑھنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری باتیں ثابت ہیں، اور اس رات کی اور اس امت کی بڑی شان ہے۔ نبی کے فرمان سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں، یہ مردے کو قنبہ اللہ کہتے تھے، ان کے پڑھنے سے اللہ اس مردے کو زندہ کر دیا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک گول پتھر دیکھا انڈا نما، اور پھر وہ انتہائی خوبصورت پتھر تھا، انتہائی خوبصورت۔ حضرت عیسیٰ نے اس پتھر کو دیکھا، دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کتنا حسین پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دل میں یہ سوچا، رب کی جانب سے ندا آئی، عیسیٰ اسے دیکھ کے کیا تعجب کرتے ہو؟ تعجب خیز، اس سے زیادہ تعجب خیز بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے رب نے یہ فرمایا تو حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا، مالک اس پتھر کے اندر ایسی کون سی تعجب خیز بات ہے، ذرا مجھ پہ ظاہر کر۔ جب ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ کیا تو حضرت عیسیٰ کی خواہش پر اس پتھر کو پھاڑا گیا۔ جب وہ پتھر پھٹا حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ اس پتھر کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بندگی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے اس بندے کو بندگی کرتے دیکھا، اس داہنے بیلے لٹکی ہوئی تھی،
اس کی بائیں جانب دریا پانی کا بہ رہا تھا. حضرت عیسیٰ اس سے خطاب کرتے ہیں اے اللہ کے بندے ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے, کب سے یہاں بندگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا اے پیغمبر سنو, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا امتی ہوں اور اس پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو انگور کا گوشہ توڑ کے کھا لیتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے دریا سے پانی پی لیتا ہوں. یہ گفتگو اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو سنائی. حضرت عیسیٰ نے یہ باتیں سنی, عیسیٰ کے دل میں خیال آیا یار کتنا نیک بندہ ہے, کتنا عبادت گزار ہے, کتنا متقی ہے, اس جیسا تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا, اس جیسا تو کوئی متقی نہیں ہوگا, اس جیسا تو کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا. اس کی عبادت تو ریاکاری سے خالی ہے, اس کی عبادت تو دکھاوے سے خالی ہے. جب یہ باتیں حضرت عیسیٰ کے دل میں ظاہر ہوتی ہے, رب کی ندا آتی ہے عیسیٰ سنو سنو, تمہارے بعد میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا, میرا محبوب آئے گا, اس کی امت ہوگی, اس کی امت کو میں شعبان کا مہینہ عطا کروں گا. اس شعبان کے مہینے میں ایک 15ویں تاریخ ہوگی, اس 15ویں تاریخ میں آخری محبوب کا, میرے آخری محبوب کا امتی جب 2 رکعت نماز پڑھے گا, اس موسیٰ کی امت کی امتی کی 400 سال کی عبادت سے محبوب کی امت کی 2 رکعت نماز مجھے زیادہ پسند ہوگی. پتہ چلا محبوب کو محبوب کی امت سے اتنا پیار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ موسیٰ کا امتی 400 سال عبادت کرے اور مصطفیٰ کا امتی 2 رکعت خلوص دل سے اگر رب کی بندگی کرتا ہے تو رب کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ پسند آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہدی و مدار علامہ مفتی عمران رضا صاحب جامی. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندہ باد, زندہ باد. بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہمیں اعزاز, یہ شان ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. ہمارے اور آپ کے رب نے فرمایا ہے, رب نے کہ میرے محبوب کا امتی صرف مجھے خوش کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ لے, اس کی 400 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدقے میں ملی ہے یہ عزتیں ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. اور میں نے بتایا اللہ بے شمار برکت ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. حدیث پاک میں آیا, حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر, بکریاں ان کے بال سے زیادہ اللہ بندوں کی بخشش کرتا ہے. کہتے ہیں, میں نے تو مانا پہلے بتایا نجات کی رات. اب نجات کی رات کن باتوں سے نجات, اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے بندوں کو, اس لیے یہ شب برات ہے. اس رات میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. وہ بندے کون ہے؟ شراب پینے والا بندہ ہے, وہ اس